تیزی کے ساتھ قدم بڑھائیں گے. ابھی تک افریقن ممالک اور انڈونیشیا کے بعد جرمنی اپنی بیداری کے لحاظ سے آگے آگے بڑھ رہا ہے اور انگلستان ابھی بہت پیچھے ہے. 14 صرف بیعتیں ہوئی ہیں ان کی جب سے میں آیا ہوں اور جرمنی کی 70 سے اوپر ہو چکی ہیں اللہ کے فضل سے. اور جو تیاری کی خبریں آ رہی ہیں اس سے لگتا ہے کہ بہت سے بیج اب بس پھوٹنے کو لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح ہالینڈ خدا کے فضل سے بہت اچھا کام کر رہا ہے. چھوٹی سی جماعت ہے لیکن گزشتہ چند مہینوں میں 7 بہت اچھے قابل تعلیم یافتہ احمدی ہوئے ہیں جن کے ساتھ انشاءاللہ ہم خاندان بھی آئے گا. اور پھر جو احمدی ہوتے ہیں ان کے ساتھ خدا تعالیٰ اپنے فضل کے بھی عجیب عجیب کھیل کھیلتا ہے. ایسی معجزانہ شان سے ان پر ظاہر ہوتا ہے کہ وہ واقعات بھی عجیب روح پرور واقعات ہیں. کثرت سے مختلف لوگ وہ واقعات لکھتے ہیں. بعض نو احمدی خود اپنے واقعات لکھتے ہیں کہ کس طرح خدا نے ان سے پیار کا سلوک کیا، خوابوں کے ذریعے ان پر ظاہر ہوا، ان کو تقویت دی اور پھر موجزانہ طور پر اپنے قرب کا اور اپنے پیار کا جلوہ دکھا کر ان کے دلوں کو زیادہ مطمئن کیا اپنی ذات پر، زیادہ گہرا ایمان ان کے اندر پیدا کر دیا. ان واقعات میں سے ایک ہالینڈ کا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تعلیم یافتہ دوست تھے عیسائی، ان کو اسلام میں دلچسپی پیدا ہوئی. انہوں نے مسجد سے رابطہ کیا اور یہ دلچسپی دراصل پیدا اس لیے ہوئی تھی کہ وہ کینسر کے مریض تھے اور ڈاکٹروں نے یہ اعلان کر دیا تھا ان کے متعلق، یعنی ظاہر کر دیا تھا کہ ہماری سائنس کے مطابق 15 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا. تو ان کو شدید گھبراہٹ پیدا ہوئی کہ میں مرنے سے پہلے سچا راستہ تو پالوں، اپنے رب کے حضور جاؤں گا تو اس سوال کا کیا جواب دوں گا کہ تم نے تلاش بھی کیا تھا کہ نہیں مجھے. اس جذبے سے، اس فکر سے کے نتیجے میں انہوں نے جستجو شروع کی اور جب وہ ہالینڈ مسجد پہنچے تو 1-2 دن کے اندر ہی ان کو اطمینان ہو گیا اور انہوں نے کہا الحمدللہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور بیعت فارم پر کر دیا. اور ساتھ ہی دعا کے لیے کہا کہ اب دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے کچھ زندگی اسلام میں دے تاکہ میں اسلام میں رہ کر کچھ خدمت کر سکوں. چنانچہ وہ 15 دن کی جو پیشگوئی تھی اس کو اب 7 مہینے گزر چکے ہیں اور ان کی صحت بجائے گرنے کے اتنی بہتر ہو گئی کہ اب وہ سفر پہ آج کل امریکہ گئے ہوئے ہیں اور وہ خود حیرت زدہ ہیں کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا. میں نے تو جانے کی تیاری میں بیعت فارم پر کیا تھا، یہ تو میرے جانے کے دن ہی ٹل گئے. تو ایک واقعہ نہیں، بہت سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں. اور ویسے بھی ایک تو رویدگی ہے غیروں کے مقابل پر، ایک ہے اندرونی رویدگی. اس کی مثالیں میں بارہا آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. اس کثرت سے جماعت کے اندر روحانیت زندہ ہو رہی ہے اور نشو و نما پا رہی ہے کہ ان گالیوں کا اگر صرف یہی پھل ملتا تو بہت ہی بڑا اور پیارا پھل تھا. ایک طرف گالیاں بکنے والے اپنے دلوں کو گندا کر رہے ہیں، اپنی فطرتوں کو مزید مسخ کر رہے ہیں، ان کو لذت آ ہی نہیں سکتی ان چیزوں میں. کبھی بدی میں بھی کوئی لذت ہے، جتنا مرضی وہ بولیں، جتنی مرضی گالیاں دیں، یہ کیفیت ان کی دل کی نہیں بدل سکتی جو خدا نے مقرر فرمائی ہے کہ یغیظ بہم الکفار. غیظ و غضب میں مبتلا رہے ہیں. غیظ و غضب والا جب تک وہ یہ نہ دیکھ لے کہ جس کے خلاف میرا غیظ ہے وہ مر چکا ہے، مٹ چکا ہے، اس وقت تک اس کا غیظ مٹا نہیں کرتا. تو آپ کی تکلیف دیکھ رہے ہیں، ان کی تکلیف پر بھی تو نظر کریں. کیا ان کا حال ہو گیا ہے. اچھے اچھے تعلیم یافتہ لوگ بھی بالکل پاگل ہو گئے ہیں غیظ و غضب میں، گالیاں دے دے کر اپنے دلوں کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ مریں تو دل ٹھنڈے ہو نا. آپ تو بڑھ رہے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے، مزید نشو و نما پا رہے ہیں. بس آپ کے دلوں کے لیے خدا نے فرحت مقدر فرمائی ہے اور ان کے لیے غیظ و غضب مقدر فرمایا.
اور وہ جو غیظ و غضب ہے وہ بہت زیادہ تکلیف دہ حالت ہے۔ احمدی جو درد سے روتے ہیں اور دیا ازاری کرتے ہیں اور بعض دفعہ اپنے پر بڑا رحم بھی کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ ہمارا کیا حال ہو گیا، اے اللہ ہم کہاں پہنچ گئے، حالانکہ وہ خود جانتے ہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ خدا کی راہ میں آنسو بہانے میں جو لذت ہے اس کا دنیا کی دوسری لذتیں مقابلہ نہیں کر سکتی، اور حسد کے نتیجے میں جلنا اور گالیاں دینا اس میں لذت ہی کوئی نہیں۔ ان کے دلوں پر نظر ڈال کے دیکھیں تو وہ تو پاگل ہوئے پڑے ہیں بیچارے، ایک آگ میں جل رہے ہیں جو بھسم کر رہی ہے ان کو، اور ان کو چین نصیب نہیں ہو رہا۔ جتنا زیادہ آپ کو بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں اتنا زیادہ تکلیف میں مبتلا ہے۔ واقعاتی حالت تو وہی ہے جو قرآن نے بیان فرمائی۔ خدا عالم الغیب و شہادہ ہے، اس کی گواہی درست ہے، اور واقعتاً اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو عملاً وہ قابل رحم ہے۔ آپ کی تو لذت، آپ کا تو درد ہی اور قسم کا ہے۔ ایسی روحانی لذتیں پا رہی ہے ساری جماعت اور دن بدن ترقی کر رہی ہے، پھر اللہ کے فضلوں کو دے رہی ہے، اس کے مقابلے پر وہ حسد میں جلنے والے، ان کی لذت کیسے ہوگی؟ گالیاں دے دے کے لذت کبھی کسی کو آئی؟ پاگل ہو جاتے ہیں بول بول کے، جھاگیں نکال نکال کے، گھر واپس جاتے ہیں، پھر ان کو چین نہیں آتا ہے، ہم کیا کریں، کچھ پیش نہیں جا رہے، ابھی بھی یہ بڑھ رہے ہیں، ابھی بھی یہ بڑھ رہے ہیں۔ ان کے لیے حسرتیں لکھی ہوئی ہیں، آپ کے لیے امنگوں کا پورا ہونا مقدر ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے آپ میں اور ان میں۔ اس لیے بظاہر جو ان کے غلبے کی حالت ہے، بظاہر جو ان کی فتح کی حالت ہے، دراصل اس غلبے اور اس فتح میں ہی ان کی نکبت اور ذلت اور ادبار لکھے گئے ہیں، اور دیکھنے والی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ ان کی حالت قابل رحم حالت ہے، وہ قابل فخر حالت نہیں۔ پھر خدا تعالیٰ ایسی عظمتیں فرما رہا ہے جماعت کو کہ حیرت ہوتی ہے دیکھ کے۔ بعض ایسے اضلاع جہاں بعض گزشتہ ابتلاؤں میں نہایت ہی کمزوری دکھائی تھی جماعت نے، اور ان واقعات کو بعض ادوار میں ہم نے دیکھا ہے، جب ہم غور کرتے ہیں ان واقعات پر تو شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ بعض احمدی جماعتوں نے کمزوری دکھائی۔ انہی علاقوں میں اب خدا تعالیٰ کے فضل سے ایسی عظمت کردار پیدا ہو گئی ہے، ایسا اظہار کا جذبہ بیدار اور زندہ ہو گیا ہے کہ وہ تو آسمان کے ستاروں کی طرح روشن دکھائی دے رہے ہیں آج۔ ایک ایک آدمی، ایک ایک عورت، ایک ایک بچہ شدید مخالفتوں کے مقابل پر یوں کھڑا ہے جیسے چٹان کھڑی ہو سیلاب کے سامنے، ایک ذرہ بھی ان کو پرواہ نہیں، کوئی خوف ان کے اوپر نہیں۔ ان کے واقعات جب آتے ہیں دل کے سامنے تو میرا دل تو سجدے کرتا ہے خدا کے حضور کہ عجیب شان ہے تیری، اتنے خطرناک حالات میں اتنی کمزور جماعتوں کو تو نے کیسی طاقت عطا فرما دی۔ تو جس جماعت کو خدا اس طرح حوصلے دے رہا ہو اس کا نقصان کا سودا کون سا ہے؟ اس جماعت کے واقعات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مثلا ایک دلچسپ واقعہ کہ ایک گاؤں ہے چھوٹا جس میں ایک بڑے گاؤں کے قریب نسبتاً، جہاں صرف ایک احمدی گھرانہ تھا۔ جب انہوں نے قصبوں میں زور لگایا، احمدیوں کو جیلوں میں پھینکا، سلام کرنے کی سزائیں دیں، ٹٹیوں میں بند کیا، تانے دیے، جلوس میں گالیاں دیں، ہر طرح کوشش کر کے دیکھ لی، اور جب دیکھا کہ ایک بچہ، ایک عورت، ایک مرد، کوئی ایک بھی اپنے دین سے نہیں پھرا اور بڑی شان کے ساتھ سر اٹھا کر پھرتا ہے اور ایک ذرہ بھی اس نے کمزوری نہیں دکھائی، تو انہوں نے پھر اعلان کرنا شروع کیا، مساجد میں یہ تقریریں شروع کر دی کہ اب ان کا ایک ہی علاج ہے کہ ان سب کو آگے لگا دو، مکانوں میں زندہ جلا دو۔ بڑی شدید اشتعال انگیز تقریریں شروع ہوئی۔ کسی احمدی کے ماتھے پر کوئی بل نہیں پڑا، بالکل کوئی خوف ظاہر نہیں ہوا، اور اسی طرح وہ سر اٹھا کے ان کی گلیوں میں پھرتے رہے کہ اب جو کرنا کرو، ایک ذرہ بھی ہم نے تمہارے سامنے نہیں دبنا، جو پیش جاتی ہے تمہاری تم کر کے دکھا دو۔ ان دنوں کی بات ہے، ابھی بھی ویسے ہی دن چل رہے ہیں کہ کراچی میں جس گاؤں کا میں نے ذکر کیا ہے وہاں کا ایک احمدی جو گھر کا سربراہ ہے وہ کراچی گیا ہوا تھا،
تو کراچی میں اس نے جب یہ خبریں تھیں وحشتناک، تو اس کا ایمان ڈول گیا، دور بیٹھے. اپنے لیے تو شاید نہ ڈولتا، لیکن اس نے اپنی بیوی، اپنی ماں، اپنے کمزور بچے پیچھے چھوڑے ہوئے تھے. اس نے ایک گاؤں کے مولوی کو خط لکھا، جو نسبتاً بڑا گاؤں پاس ہے، اس کے مولوی کو. اور خط میں اس نے لکھا کہ دیکھو مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس طرح تم لوگ ارادہ کر رہے ہو، تو میں مرزا سے توبہ کرتا ہوں. اس لیے بجائے اس کے کہ تم میرے گھر کو آگ لگاؤ اور جا کے تکلیف دو میرے معصوم بچوں کو، میں تمہارے سپرد کرتا ہوں، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آؤں گا تو تمہاری مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان بھی کر دوں گا کہ میرا جماعت سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے اب تم ان کو جا کر تسلی دو اور ان کی حفاظت کا انتظام کرو. مولوی صاحب تسلی دینے پہنچ گیا وہاں گھر. اس کی بوڑھی ماں اور بیوی گھر میں تھے. انہوں نے سنا تو ان کو تو آگ لگ گئی. انہوں نے کہا مولوی تم کس خیال میں آئے ہو؟ تم ہماری حفاظت کرو گے؟ جو کچھ تم سے بنتی ہے کرو، ہمارا صرف خدا حافظ ہے، ہمیں ایک ذرہ بھی پرواہ نہیں تمہاری حفاظتوں یا تمہاری دشمنیوں. اور کس کی بات کر رہے ہیں؟ اس شخص سے تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں. جس شخص کا تم نے نام لیا ہے آئندہ اس کا نام ہمارے سامنے لینا. اور پھر دونوں ماں اور بیوی نے ایک خط لکھا اس کو، اور خط میں وہ لکھتی ہے، ایک فقرہ اس کا میں آپ کو سناتا ہوں. اگر عید پر آ کر تم نے اعلان کیا کہ میں احمدی نہیں ہوں، تو اس گاؤں میں اپنے لیے بیوی بھی اور کر لینا اور ماں بھی کسی اور کو بنا لینا، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. خبردار جو اس گھر میں قدم رکھ کے بھی دیکھا. یہ احمدی عورتوں اور بچوں کی اور بوڑھوں کی حالت ہے جو ایک شدید خطرناک علاقے میں دشمنوں کے درمیان گھرے بیٹھے ہیں. دشمن حفاظت کے لیے پیشکش کرتا ہے اور یہ اس کے حفاظت کو دھتکا دیتے ہیں. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری حفاظتوں میں، صرف خدا ہے جو ہمارا حافظ و ناصر ہے. اسی علاقے میں اللہ تعالیٰ نے دلوں کو ڈھارس دینے کے لیے بعض دلچسپ رنگ میں اپنی تائید، اپنی نصرت کے اظہار بھی فرمائے. بظاہر چھوٹے سے واقعات ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن پر گزر رہی ہو، جو صاحب تجربہ ہوں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ پیار